کئی صحابہ آئے، دل میں بغض تھا، ابھی ایمان نہیں لائے تھے، آپ نے ایسے کیا ایسے کیا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہمارے دل ایسے صاف ہو گئے جیسے ہمارے دل میں کچھ تھا ہی نہیں۔ شوال 8 ہجری، شوال 8 ہجری، اللہ اکبر۔ فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین ہوا، فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین ہوا۔ اللہ اکبر۔ اچھا عجیب بات نا، غزوہ حنین کی عجیب بات تھی نا، صحابہ کرام زیادہ تھے، صحابہ کرام کیا تھے؟ زیادہ تھے۔ تو انہوں نے کہا یہ ہم نے مکہ فتح کر لیا ہے، مکہ فتح کر لیا ہے، حنین کے لوگ ہیں ہی تھوڑے سے، تو ہمارے سامنے کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ حنین میں جو قبیلہ تھا حوازن، قبیلہ حوازن، یہ تیر اندازی کے بہت زیادہ ماہر تھے۔ انہوں نے کیا کیا؟ میدان خالی چھوڑ دیا، میدان خالی چھوڑ دیا۔ اچھا میدان جب خالی چھوڑا نا تو صحابہ کرام آ گیا تو انہوں نے پہاڑوں کے اوپر سے تیر اندازی شروع کر دی۔ اتنی تیر اندازی کی کہ ایسے تیر اندازی کر رہے تھے جیسے بارش کے قطرے برس رہے ہوتے ہیں، سنبھلنے کا موقع نہیں ملا۔ صحابہ کرام منتشر ہو گئے، آپ نے دوبارہ بلایا، سارے جمع ہوئے، سب نے مل کر پر حملہ کیا، تو تب اللہ نے فتح دی۔ اللہ نے قرآن میں کہا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ، اللہ نے کہا بہت سارے موقعوں پر میں نے صحابہ کرام کی مدد کی ہے۔ ویوم حنین، خصوصاً حنین کے دن، اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تمہیں اپنے زیادہ ہونے پر تھوڑا سا ناز ہوا، تمہیں اپنے زیادہ ہونے پر، ہم زیادہ ہیں نا، ہم زیادہ ہیں، مخالف کمزور ہیں۔ اللہ کہا فلم تغنی عنکم شیئا، لیکن تمہارا زیادہ ہونے نے تمہیں کوئی فائدہ، وضاقت علیکم الارض بما رحبت، زمین کشادہ ہونے کے باوجود تمہارے اوپر تنگ ہو گئی، تمہیں جان بچانے کے لیے موقع نہیں مل رہا تھا۔ اگر اللہ نے کہا تم، اللہ نے کہا ثم ولیتم، تم پیچھے ہٹ گئے، ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها وعذب الذین کفروا وذلک جزاء الکافرین، اللہ نے تمہاری مدد کی، اللہ نے تمہارے اوپر سکون نازل کیا۔ اللہ اکبر۔ غزوہ حنین میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی۔ اس میں 2 واقعے بہت مشہور، ایک واقعہ یوں ہے نا، ابو موسیٰ اشعری کے چچا تھے، ان کا نام تھا عبید بن عامر، عبید بن عامر۔ اچھا آپ نے کہا کہ یہ ایک لشکر بھاگ رہا ہے، کچھ لوگ بھاگ رہے ہیں، آپ نے ان کا پیچھا کرنا ہے، آپ نے ان کا کیا کرنا ہے؟ پیچھا کرنا ہے، تاکہ لوگ دوبارہ واپس آ کر شرارت نہ کریں۔ عبید بن عامر ان کا پیچھا کر رہے تو اس لشکر میں ایک بندہ، اس کا نام تھا درید، اس نے تیر مارا، عبید بن عامر کو تیر لگا، آپ زخمی ہو گئے۔ آپ اتنے زخمی ہو گئے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچنے کا چانس نہ رہا۔ انہوں نے اپنے بھتیجے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ میں فوت ہو گیا نا، تو اگر میں رات کو فوت ہوں میرا جنازہ پڑھا دینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع نہیں کرنی۔ باپ ایک ذہن میں بات سوچیں، ہمارا ایک عمومی رویہ کیا ہے؟ پیر صاحب سے ہی جنازہ پڑھوانا ہے، اگر وہ نہ آئے تو ہم نے جنازہ نہ دن دیکھتے نہ رات دیکھتے ہیں۔ صحابہ کرام کا ادب دیکھیں نا بھائیو، ہم بھی محبت کے دعوے کرتے ہیں نا۔ صحابہ کرام نے ادب کی وجہ سے کہ آپ رات کا وقت ہے، دشمنوں کا علاقہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دے، تیر لگا، بچنے کا چانس نہ رہا، شہید ہو گئے، جنازہ پڑھائی صحابہ کرام نے، دفن کر دیا۔ صبح یا کچھ دنوں بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، عبید ابن عامر شہید ہو گئے ہیں، لیکن انہوں نے فوت ہونے سے پہلے کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا میرے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہنا ہے؟ میرے لیے کیا کریں؟ مغفرت کی دعا فرمائیں. ٹھیک ہے. اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر گئے، آپ نے کہا مجھے پانی دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیا، پھر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، اللہم اغفر لعبید ابن عامر، اللہ آپ عبید ابن عامر کی مغفرت فرما دینا. اللہ آپ عبید ابن عامر کی. دوسرا واقعہ بہت مشہور ہوا نا، جب حنین فتح ہو گیا نا، حنین فتح ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو کہا اذان دو. حضرت بلال جب اذان دینے کے لیے کھڑے ہوئے نا، حضرت بلال نے بھی اذان شروع کی نا، تو حنین کے یا مکہ کے جو نوجوان تھے نا، ان کا ایک گروپ تھا. بعض لڑکے ہوتے ہیں نا، لڑکے 16 17 18 سال کے، ان کا گروپ تھا. اس گروپ کے لیڈر ان کا نام تھا ابو محذورہ. کیا نام تھا؟ ابو محذورہ. اچھا یہاں سے ایک بات سن لیں، ہمارا ایک بات مشہور ہے کہ حضرت بلال اذان دیتے تھے، ٹھیک ہے نا، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ شین سید آ. یہ غلط ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ کہیں سے بھی ثابت، یا ہمارا ویسے جو باتیں مشہور ہیں ان کی طرح ایک بات مشہور ہے، ٹھیک ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. حضرت بلال بالکل صحیح اذان دیتے تھے. ہمارا جو مشہور ہے نا، آپ اشہد اللہ کے بعد اشہدو کہتے تھے، ایسی کوئی بات کسی حدیث یا کوئی ایسا واقعہ ثابت نہیں ہے، ہمارا ویسے باتیں مشہور. حضرت بلال جب اذان دینے لگے نا، یہ نوجوانوں کا گروپ تھا، انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک اذان کی نقلیں اتارنا شروع کر دی، بغض کی وجہ سے، اور تو کچھ نہیں کر سکتے تھے، نوجوان تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو کہا دیکھو کون ایسے کر رہا ہے. صحابہ کرام یا رسول اللہ کچھ بچے ہیں، کچھ بچے ہیں. اچھا آپ نے کہا ان بچوں کو پکڑ کر میرے پاس لے کر آؤ، ان بچوں کو پکڑ کر میرے پاس لے کر آؤ. اچھا صحابہ کرام جب گئے نا، تو باقی سارے بچے بھاگ گئے. حضرت محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی عمر 15 16 17 سال ہوگی، ان کو پکڑا، آپ کے پاس آ گئے، آپ کے پاس آ گئے. آپ نے پوچھا کیا کر رہے تھے؟ خاموش. آپ نے پوچھا کیا کر رہے تھے؟ خاموش. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کیا، ایسے سینے پر ہاتھ رکھا، کیا کر رہے تھے؟ کہا بلال جو کچھ کہہ رہے تھے نا، ان کی نقلیں اتار رہے تھے. اچھا آپ نے کہا دوبارہ کہو، اب یہ نہیں کہہ رہے. اچھا آپ نے کہا میں کہتا ہوں نا، میرے پیچھے کہنا شروع کر دو، میں کہتا ہوں میرے پیچھے کہنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا شروع کیا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ابو محذورہ بھی پیچھے ساتھ کہہ رہے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا، ابو محذورہ نے پیچھے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا اونچا کہہ رہا ہے، ابو محذورہ کیا ہے؟ اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. ابو محذورہ نے بھی کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. آپ نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. ابو محذورہ چپ. کیوں بولا؟ جھگڑا ہی سارا یہ تھا نا، اگر آپ کو نبی مان لے جھگڑا ہی ختم ہو گئے. محذورہ چپ. آپ نے یوں کیا، ایسے سینے پر ہاتھ پھیرا، پھر یہاں ہاتھ رکھا، ایسے ابو محذورہ کے یہاں سر پر، کہا بولو بولو. اب محذورہ کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھا نا، مجھے پتہ چلا کہ میں بالکل اندھیرے سے نکل کر روشنی میں آ گیا ہوں، اتنی ہاتھ کی برکت. اچھا اب محذورہ نے کیا کہنا، انہوں نے پیچھے پیچھے کہنا شروع کر دیا. انہوں نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. ابو محذورہ نے بھی کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. آپ نے دوبارہ کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. اچھا اللہ اکبر. جب بات اذان سکھلا دی نا، تو اب محذورہ کہتے ہیں نا، خود کہتے ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے، اب محذورہ خود کہتے ہیں کہ جب میں حضرت بلال کی اذان کی آواز کی نقل اتار رہا تھا، اس وقت میرے دل میں نعوذ باللہ اذان سے زیادہ مبغوض چیز اور کوئی نہیں تھی. سب سے زیادہ بغض مجھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر اپنا ہاتھ مبارک رکھا نا، تو میرے سینے میں ٹھنڈ پڑ گئی، ٹھنڈ پڑ گئی، سارا بغض ختم ہو گیا، اور مجھے اذان سے زیادہ اچھی چیز اس وقت اور کوئی نہیں لگ رہی تھی. جب ایمان لے آئے، ہم نے کہا ابو محذورہ کچھ کہنا ہے؟ ہاں یا رسول اللہ ایک بات کہنی ہے. کیا کہنا ہے؟ یا رسول اللہ آپ مجھے مکہ مکرمہ میں اپنا مؤذن مقرر کر دیں. اچھا
آپ نے کہا ٹھیک ہے، ابو محذورہ مکہ مکرمہ میں میرے مؤذن ہوں گے، مکہ مکرمہ میں محذورہ اذان دیا کریں گے۔ اچھا ابو محذورہ پتہ کیا کرتے تھے؟ اذان کے کلمات خصوصاً اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ کتنی دفعہ کہتے ہیں اذان میں؟ 2 دفعہ کہتے ہیں۔ اشہد ان محمد رسول اللہ کتنی دفعہ کہتے ہیں؟ اب محذورہ 4 دفعہ کہتے تھے۔ کتنی دفعہ کہتے تھے؟ ہمارا فقہا میں ایک اختلافی مسئلہ ہے ترجیح کا مطلب ہے لوٹا کر کہنا، تو محذورہ 2 مرتبہ اونچا کہتے تھے، 2 مرتبہ کم آواز سے کہتے تھے۔ کسی نے کہا اذان تو 2 مرتبہ کہے، آپ 4 مرتبہ کیوں کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں مجھے پتہ ہے اذان 2 مرتبہ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سکھلائی تھی تو میں نے 4 مرتبہ کی تھی، کیوں بلا؟ 2 مرتبہ آپ نے کہا تھا، 2 مرتبہ ساتھ میں نے کہا تھا۔ بھائی وہ محبت اس کو کہتے ہیں۔ اچھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو محذورہ رضی اللہ عنہ یہاں ایسے یہاں ہاتھ رکھ کر دعا کی تھی، ایسے آپ نے اپنا ہاتھ مبارک کہاں رکھا تھا؟ ابو محذورہ کی پیشانی پر ہاتھ رکھا تھا۔ ابو محذورہ نے ساری زندگی بال نہیں کٹوائے تھے، ساری زندگی بال نہیں کٹوائے تھے۔ کس وجہ سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک میرے سر پر رکھا ہے۔ بھائیو یہ اصل محبت ہوتی ہے نا، یہ اصل محبت ہوتی ہے۔